یہ ایک خاکہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سبق پڑھ کے آپ کیا سیکھ سکیں گے؟ یہ لکھنے والا کون ہے؟ مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق کا تعارف کوئی جانتا ہے؟ مولوی عبدالحق بابا اردو تھے، جن کی وجہ سے اردو زبان بچ کے ہم تک پہنچ گئی ہے، ورنہ یہ اس کا اسکرپٹ جو تھا وہ ہندی میں کنورٹ ہو کے یہ ہندی ہو جاتی۔ اردو اور ہندی جو تنازع کھڑا ہوا تھا برصغیر میں، اس میں مولوی عبدالحق کا بہت اہم کردار ہے اردو کو محفوظ کرنے میں۔ آج جو ہماری یہ مدر ٹنگ ہماری مادری زبان اردو بنی ہوئی ہے، اس میں مولوی عبدالحق کا بہت اہم کردار ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ متن۔ متن پڑھ دیتے ہیں نا، یہ متن ہے۔ کیا ہے؟ متن، ٹھیک ہے۔ کانٹینٹ، کانٹینٹ یعنی یہ سارا جو ہے یہ متن ہے، لکھت ساری یہ متن ہے، کانٹینٹ ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ دیو ہے، اس کو میں اپنے بچپن میں جو پڑھتا ہوں، ہم پیو دیو، دیو کے قافلے کو پیو کے قافلے پہ لاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ دیو ہے۔ دیو کے اوپر دیو دیوار کو پھاند کر آئے گا، مجھ کو کھا جائے گا۔ ایک بچے کی ماں سے لگتا ہے ڈر، گھر میں کوئی نہیں۔ دیو، جب ہم کسی لفظ کی اوریجنل اس کا تلفظ لیتے ہیں تو اس کے تلفظ کے لیے ہم شعر سے، کسی بھی شاعر کے شعر سے وہ سند لیتے ہیں کہ اس کا درست تلفظ کیا ہوگا۔ جب شاعر کے شعر سے ہم تلفظ کی سند لیتے ہیں، فرض کریں ایک شاعر نے تلفظ اے باندھا ہوا ہے، دوسرے نے تلفظ بی باندھا ہوا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان میں پرانا شاعر کون ہے۔ جو شاعر جتنا پرانا، اگر میں فرض کروں دیو باندھ رہا ہوں لیکن غالب نے دیو باندھا ہوا ہے، دیو کے تلفظ پہ شعر میں لفظ کو باندھا ہوا ہے، تو پھر غالب جو ہے وہ سند ہے، میں سند نہیں ہوں۔ لیکن اگر وہ لفظ صرف میں نے باندھا ہوا ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں باندھا، تو پھر میں سند ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ نامدیو، مالی اس کا پیشہ، اس کا ہنر ہے، مزدور ہے۔ نامدیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا، ذات کا ڈھیڑ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ قوم ہے، چھوٹی ذات ہے۔ یہ ذات کی جب بات کرتے ہیں نا، تو جو مالی ہے یا کوئی بھی چھوٹا کام کرنے والا مزدور ہے تو کنفرم ہوتا ہے برصغیر میں کہ اس کے بیچارے کی ذات چھوٹی ہی ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا ہے نواب صاحب گٹر صاف کر رہے ہیں، کبھی سنا ہے؟ کبھی سنا ہے حاجی صاحب نے بڑی اچھی حجامت بنا دی؟ تو جو قوم ہوگی نا بڑی، وہ چھوٹے کام نہیں کرے گی۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بڑی قوم جو ہے وہ بدماشی سے ہو جائے گی، چھوٹے کام۔ اصل میں برصغیر میں جو لوگ چھوٹے کام کرتے تھے نا، ان کے پیشے سے ان کی قوم بنا دی گئی، ٹھیک ہے، اور انہیں چھوٹا گردان دیا گیا۔ تو یہ ذات کا ڈھیڑ جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے، اگلے جملے میں کہہ دیا مولوی صاحب نے، قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے۔ خود ہی بات کر دی مولوی عبدالحق نے، وہی بات کر دی، قوموں کا امتیاز یعنی قوموں کا آپس میں فرق کرنا جاری ہے، مصنوعی ہے، اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے۔ رفتہ رفتہ اب قومیں جو ہیں وہ نسل، اب یہ مولوی عبدالحق جو نسل کی بات کر رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ یہ قوموں کا امتیاز نسلی بھی ہو گیا ہے، یعنی، اور یہ ہمیں ایسا ہی ہے کہ ملک کا بیٹا ملک، قوم، جس قوم میں جو آدمی پیدا ہوا وہ اسی قوم کا فرد ہوگا۔ جبکہ یہ اس لیے اختلاف کر رہے ہیں کیونکہ مسلم میتھولوجی کے نزدیک قوم جو ہے وہ قوم مذہب سے ہے۔ اقبال نے کہا تھا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ تو ہماری میتھولوجی جو ہے نا، ہمارا جو روایت ہے اس کے مطابق جو قوم ہے اس کا تعلق پیشے سے نہیں ہے، قبیلے سے نہیں ہے، بلکہ مذہب سے ہے۔ اس لیے ایک قوم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر، تو اقبال کا یہ نظریہ تھا۔ یہ نظریہ بہت سی جگہوں کے اوپر ڈیبیٹیبل ہے۔ کچھ مسلم یہ خیال کرتے ہیں کہ قوم کا تعلق نسل سے ہے، کلچر سے ہے، تہذیب سے ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، قوم کا تعلق مذہب سے ہے۔ ابھی ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں، سچائی، نیکی، حسن کسی کی جائیداد نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ جو نامدیو تھا یہ سچا بھی تھا، نیک بھی تھا، اور حسین بھی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ خوبیاں نجی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے اونچی ذات والوں میں۔ کیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشق کی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ اچھا، وہ جو مقبرہ تھا نا اس کا باغ کس کی نگرانی میں تھا؟ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ملازم رہے ہیں۔ میں نے کہا نا ادیب ساتھ ساتھ تاریخ بھی مرتب کر رہا ہوتا ہے، ادیب مورخ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
آپ میری طرف دیکھیں بیٹا، کیمرے کو نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، ادھر توجہ کریں، میری باتیں ہوا میں نہ جائیں، ان کو آپ سنیں غور سے۔ شاید آپ کے کسی جگہ کام ایسے ہیں کہ آپ کو 4-6 نمبر دے جائیں گے، آپ کو گریڈ اپ ہو جائے گا۔ میرے رہنے کا باغ ہی، میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا، اسی باغ کے احاطے میں ایک سرور پڑتا، جیسے میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا، یعنی بنگلے کے سامنے جو چمن چھوٹا سا باغیچہ، چھوٹے سے باغیچے کو چمن کہتے ہیں، وہ میں نے نامدیو کے سپرد کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا، میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہماتن اپنے کام میں مصروف پاتا۔ ہماتن جسم، ہما مکمل، پورا، پورے جسم کے ساتھ، ہما گیر شخصیت، ٹھیک ہے، ہما جہد شخصیت، ہما جہد کون سی جہاد والا، ہما یعنی مکمل طور پہ، تو ہماتن مکمل جسم کے ساتھ وہ اپنے کام میں جتا رہتا تھا۔ جتا ہم نے کل لفظ پڑھا تھا نا، جوتنا، جتنا، جوتا، جت گیا، ٹھیک ہے، جوت لیا، یہ سارے ہم نے کل پڑھے تھے۔ مثلاً اچھا میں پڑھاتے ہوئے بہت سے الفاظ ایسے آپ کو بتاتا جاؤں گا، اس کے مترادفات مطلب ساتھ ساتھ، لیکن اگر میں کوئی ایسا لفظ پڑھ کے چلا گیا جس کا معنی آپ کو نہ آتا ہوا اور آپ نے مجھے نہ روکا تو آپ کو پنشمنٹ ہوگی۔ کوئی ایسا لفظ جس کا آپ کو معنی نہیں آتا، آپ درمیان میں روک کے، اگر میں نہیں روکا تو یوں کر کے روک کے مجھ سے اس کا معنی پوچھنا ہے، روک کے پوچھنا، پھر آگے ہم چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے نہ پوچھا اور میں آگے گزر گیا اور میں نے پیچھے سے آگے پوچھا ہاں بھائی تعجب کا کیا معنی ہے اور آپ کو نہ آیا تو کام خراب ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ بعض اوقات حرکتیں دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے، مثلا کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے، اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے، تھاملا صاف کر کے اس سے پانی لیا، اور تھاملا کا گھر نیچے والا حصہ میرے خیال میں بہت سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا، پانی ڈال کر دوڑ درست کیا اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا، ایسے دیکھنے لگا، ٹھیک ہے، یہ دیکھ الٹے پاؤں یہ ہوتے پیچھے مڑ، تو اس کو یوں دیکھنا، اینگل سے دیکھنے لگا، دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، کتنی اچھی بات ہے۔ میں آپ سے کیا کہتا ہوں کہ سبق یاد کرنا مسئلہ نہیں ہے، سبق یاد کرنے کی لذت پا لینا مسئلہ ہے۔ کچھ جان لینے کے نشے کا عادی کر لینا خود کو، یہ بہت بڑا کام ہے۔ جب آپ کچھ جان لینے کے نشے میں پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ ایک کتاب میں پھر آپ ورکے اس کے الٹاتے جاتے ہیں اور بس اس کو جاننے کے نشے میں سرشار رہتے ہیں، وہ چیزیں آپ کی میموری کا حصہ بن جاتی ہیں، وہ آپ کے ایم فل پی ایچ ڈی تک آپ کے کام آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے مزہ کام نہیں، بیکار ہے، بغیر لطف لیے پڑھائی کرنا بھی ایک بیکار ہے۔ بغیر لطف لیے اگر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میں بیکار مزدوری کر رہا ہوں، تو مجھے مزدوری نہیں کرنی ہے، مجھے لطف لینا ہے۔ ڈول پانی سے تہی آئے تو رسی ہی نہ کھینچ، روح امید کا شعر ہے، ڈول پانی سے تہی آئے، یعنی ڈول جو ہے وہ پانی سے خالی آئے، اگر کنویں سے ہم پانی کھینچتے ہیں تو وہ اگر خالی آئے تو پھر رسی ہی نہ کھینچ، دیکھ سانسیں زندگی سے بھر کے آنی چاہیے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں لطف نہیں آ رہا تو پھر سانس لینے کا فائدہ ہی، اور اگر جینا ہے تو پھر جانوروں کی طرح نہیں، پھر لذت لے کے جیے۔ تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بے مزہ کام نہیں، بیکار ہے۔ مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں مگن رہتا ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ اب اس میں سنجیدگی بھی آ گئی ہے اور کہانی پن بھی آ گیا ہے نا، یہ جو اسے جملہ چھوڑا ہے اس نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے نا۔ یہ ہوتا ہے لکھاری کا بڑا اہم، تخلیقات کا بڑا اہم ٹول، جس میں وہ قاری کو اس طریقے سے اپنے اندر سے کسی جملے سے گریب کرتا ہے کہ اب ہمیں جی چاہ رہا ہے کہ ہم آگے پڑھیں، جی چاہ رہا ہے نا پڑھنے کا، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ وہ پودوں کی نہ بچوں کی طرح نگہداشت کرتا اور ان کو سرسبز و شاداب دیکھ کر ایسے خوش ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپ کے باتیں کر رہا۔ نگہداشت کا کیا مطلب ہے؟ نگہداشت، شاباش، نگہداشت۔ آج ہم اس لفظ کے اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اس کا مطلب ہے، نگہداشت کا مطلب ہے دیکھ بھال کرنا، لیکن اب ذرا دیکھنا میں اس کے معنی تک جاؤں گا۔
اب اس کے میں تھوڑا سا ڈائسیکشن کروں گا اس لفظ کی. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. یہ شعر سنا میں نے ایک بار. یہی ہے رفت سفر میرے کاروان سے. تو نگاہ یہ نگاہ ہے نظر داشت یاد داشت یعنی توجہ سے یاد کو رکھنا. نگہ داشت توجہ سے نظر میں رکھنا یعنی اس کے اوپر خاص نظر رکھنا تاکہ اس کی دیکھ بھال ٹھیک ہو سکے. نگہ داشت کا مطلب سمجھ آ گیا. تو اولاد کی طرح اس کی پرورش اور نگہداشت کرتا. ان کو سب سب و شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. وہ ایک پودے کے پاس بیٹھتا ان کو پیار کرتا چھپ چھپ کے دیکھتا اور ان کو ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چھپ کے باتیں کر رہا. جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھوٹتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھوٹتا. ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اچھا ٹانٹا میرے لیے بھی نیا لفظ ہے حالانکہ یہ بہت پرانا لفظ ہے. ٹانٹا میرے خیال میں تنومن آواز کی اپنی شکل ہوتی ہے. آج یہ نقطہ بھی سنو. آواز کی ہر لفظ کی نا ایک شکل ہوتی ہے جو اس کی آواز بناتی ہے. مثلا میں اکثر یہ بچوں کو پڑھایا ہوں. بیٹا یہ کیا ہے؟ گلاس ہے. یہ گلاس ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں یہ کیا ہے؟ اسے ہم گلاس کہہ سکتے ہیں. وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور اپنے ہی چمن کو ایسا ہی رکھتا تھا. اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا. رسوئی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ کچن. شاباش. جب میں آپ کی عمر میں تھا تو مجھے یہ لفظ سیکھنا پڑا. اور چوکا کسے کہتے ہیں؟ ہاں رسوئی کے کنارے میں ایک جگہ بڑی تھوڑی سی تھلی سی ہوتی ہے. تو کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر کا پتھر پڑا ہے. روشیں باقاعدہ تھانولے درست روش پگڈنڈی اور تھانولے مجھے معلوم نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ایسے کہ جو پیڑ ہے یہ پیڑ ہے تو اس کی جو یہ جگہ ہے نیچے والی اس کے اوپر چونا شونا لگا ہوتا ہے نا یا رنگ لگا ہوتا ہے تو یہ تھانولے تھلے والے